بما تضيق كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الله فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع شهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل. وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فتح العلم بوقائد مولد النبي الكريم وحكاية ما قال الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبذلك يحصل الخطب كما يحصل التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصحب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا يا رمضان، مرحبا سحر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. على الدوام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. بجاه رسول الله نسأل حسن الختام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. محمد نور الله ما حوط كل الظلام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. أنت شفيعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. عليك صلاة الله وسلامه التمام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. والصمد على مر الأيام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عدودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي بالأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وناه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قبرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. عالم راية دينك بجميع الأوطان منشورة، عالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط على بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحجز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك الدائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لسان الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala kulli hal. La haula
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan semua anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Serta atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh Persatuan Pedagang Pasar Impres Kebun Sayur bekerja sama dengan Majelis Taklim Anwarun Nabawi Balikpapan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan tamu mulia kita Al-Mukarram Al-Habib Nopal Balghis Ba'alawi beserta rombongan. Beliau yang akan menyampaikan hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati dan juga kami muliakan para habaib yang telah hadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Umar As-Segaf, Al-Habib Albi Al-Khairid, Al-Habib Fauzi Ba'mud, Al-Habib Faisal bin Yahya, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim dari kami. Serta yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat pedagang pasar impres Kebun Sayur, Bapak Haji Muhammad Amin, Bapak Haji Abdul Hamid, Guru Syaufani Kumar, serta sejumlah jamaah yang hadir, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini guru mulia kita sekaligus Khatibul Majelis Taklim Anwarun Nabawi Balikpapan Al-Habib Nopal bin Salim Syahab LC belum bisa berhadir di tengah-tengah kita dikarenakan beliau masih beristirahat dan masih dalam tahap proses kesembuhan dari sakit. Mari kita doakan bersama-sama agar penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau dan diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau kembali bisa berkumpul bersama kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian Al-Habib Hamid Halapsi juga memohon maaf tidak dapat hadir pada malam hari ini dikarenakan ada kegiatan di luar daerah. Kita doakan para guru-guru kita, para habaib dan para orang tua kita serta semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya ceramah agama hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Nopal Balghis Ba'alawi, dan sekaligus di akhir acara akan ditutup dengan doa oleh beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala an jama'ana fi hadhihi dhikra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الإسراء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
صاحب البشرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang terhormat para habaib, para guru, para tetuha, hadirin hadirat sekalian, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pertemuan yang mulia ini. Yang dengan pertemuan ini insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki kita. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tingkatkan keimanan kita. Karena pertemuan ini pertemuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka terhadap hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hari-hari Allah? Para ulama mengatakan di antara maknanya adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Itu kita ingat, itu kita renungkan. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Iman yang ada pada kita, Islam yang ada pada kita, di sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu sangat layak untuk kita ingat-ingat, untuk kita renungkan semua kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau, bahkan sebelum lahirnya beliau, semua tentang beliau mulia. Semua tentang beliau kalau kita kaji dan kita renungkan dapat membuat kita mulia. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau ini secara khusus kita sebagai umat beliau mendapatkan pula keistimewaan. Kalau orang-orang terdahulu mendapatkan juga, tapi secara umum mereka semua masuk juga di dalam keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi secara umum, adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dapat secara khusus karena kita umat beliau, karena kita pengikut beliau, karena kita orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang terdahulu cemburu dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihi salam itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi seperti kita. Ketika disingkap Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara keistimewaan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini besar sekali, dan itu juga bagian daripada kemuliaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang Allah Ta'ala berikan
kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu juga kita dapatkan. Kita dapat faidahnya, kita dapat hadiahnya. Semua berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau tak tahu kita sholat, tanpa beliau tak tahu kita Ramadan, tanpa beliau tidak ada pertemuan semacam ini. Semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga perlu melihat perjalanan beliau, perjuangan beliau. Hadiah besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ini melewati proses, melewati perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pelajari bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum dijemput Allah Subhanahu wa taala, sebelum diberikan keistimewaan besar Isra dan Mi'raj. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi, ujian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami, dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyikapi. Ini kita kaji, ini jalan hidup kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali penderitaan, banyak sekali ujian yang kalau kita bandingkan ya dengan ujian-ujian kita selama ini, bertahun-tahun macam-macam kita dapat ujian. Semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ujian demi ujian. Orang-orang yang beliau sayangi, orang-orang yang melindungi beliau meninggal dunia. Istri beliau meninggal dunia. Paman beliau meninggal dunia. Tiap hari diintimidasi, tiap hari diganggu, diancam, difitnah, dituduh macam-macam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah beliau? Beliau tidak pernah mengganggu orang, beliau tidak pernah mengusik orang, beliau tidak pernah zalim kepada orang. Bahkan beliau ini dari muda sudah sangat dikenal Al-Amin, sangat terpercaya, semua tahu. Tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menguji hambanya, bagaimana menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percontohan untuk semua. Tidak mesti orang yang diuji itu orang hina. Lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di muka bumi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituduh penyihir, dituduh pembohong, dituduh kurang akal, dituduh nabi palsu, macam-macam tuduhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya di titik yang sangat susah sekali ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah ke negeri Taif. Tak ada yang bantu, tak ada yang nolong, tak ada yang mendukung. Tapi beliau tidak putus asa, terus sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusir dia, nah ada yang terima, dihina, diolok-olok, bahkan dilempari batu oleh anak-anak. Lihat
Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap? Beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kepada Engkau aku mengadu. Mengadu apa? Apa keluhan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengeluh apa? Dha'fa quwwati wa qillah hilati wa hawani 'alan nas. Aku lemah ya Allah. Aku kurang sungguh-sungguh ya Allah. Aku hina di hadapan manusia. Ini pandangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul merendah, betul-betul memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa lemah, dha'af quwwati wa qillah hilati, kurang sungguh-sungguh, kurang upaya. Padahal di mana kurangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kemalasannya beliau itu, di mana lemahnya beliau itu, di mana? Terus sungguh-sungguh beliau ujian demi ujian beliau hadapi. Ujian besar beliau hadapi, tidak berhenti sedikit pun dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melenceng, tidak menyimpang sedikit pun dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalan terus. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diganggu, beliau tidak menyalahkan orang. Ketika banyak ujian, sedikit pun beliau tidak menyalahkan orang.